والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ سوال جواب کے حوالے سے ایک بھائی کا سوال آیا کہ استخارہ جو ہے یہ کسی اور سے نکلوانا یا مطلب جس طریقے سے استخارے کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ فلاں اس طرح استخارہ نکالتا ہے اور سوتے ہوئے استخارہ میں خواب آ جاتا ہے، تو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کا کیا طریقہ بتایا؟ تو پیارے بھائی، استخارے کے حوالے سے میری 2-3 ویڈیو جو ہیں میری پلے لسٹ میں اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ وہاں جا کے بھی دیکھتے تو آپ کو مل جاتی، لیکن چونکہ آپ کا سوال آیا تو لازمی سی بات ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ میں دوبارہ ہی بھلے اس ویڈیو کو بناؤں لیکن آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں۔ تو بھائی ایسا ہے کہ پہلی بات تو آپ اس کو بڑے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ جو آپ کو طریقے بتائے جاتے ہیں استخارے کے حوالے سے، یہ کوئی بھی طریقہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، پہلے تو سمجھیں کہ استخارے کی اہمیت کیا ہے۔ استخارے کی اہمیت ایسے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح یاد کرواتے تھے، اس طرح ہمیں یعنی کہ استخارے کی دعا یاد کرواتے تھے کہ جس طرح ہمیں قرآن کی آیات یاد کرواتے تھے، اس طریقے سے اس پہ زور دیا کرتے تھے۔ اب بات آ جاتی کہ استخارہ کیسے کیا جائے۔ یہ جس طریقے سے ہم پیٹرن دیکھتے ہیں کہ جی ہم کسی بابا جی کے پاس گئے یا کسی نیک انسان کے پاس گئے یا جس کے پاس بھی گئے، جی وہ استخارے کی دعا پڑھ کے سو جائے گا اور اس کو خواب آ جائے گا، اور خواب آئے گا تو وہ پھر آپ کو بتا دے گا ہاں جی آپ جو ہے یہ اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے یہاں کر لیں، یا یہ آپ کاروبار شروع کر لیں، یا جو بھی ہے وہ آپ کو بتائے گا۔ ایسا بھائی بالکل بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ہی نہیں بتایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح بتایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باقاعدہ ایک طریقہ بتایا جو کہ بڑا سمپل سا ہے۔ کبھی آپ استخارے کی جو دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، استخارے کی دعا ہمیں پتہ سب کو ہے، لیکن ہم اس کو خود نہیں پڑھتے، لوگوں سے پڑھواتے ہیں، جو کہ میرے نہیں سمجھ آتا کہ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں۔ تو استخارے کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھواتے تھے کہ کسی بھی وقت 2 رکعت آپ کسی بھی وقت آپ فرض نماز پڑھ لیں یا کوئی بھی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ استخارے کی دعا پڑھیں، جب سلام پھیر لیں اس کے بعد آپ استخارے کی دعا پڑھیں۔ جہاں لفظ امر کا آتا ہے یعنی کہ کام کا آتا ہے، وہاں آپ نے اپنا کام جو ہے بیان کر دینا ہے۔ اگر شادی کا مسئلہ ہے، بیٹی کی شادی ہے، یا آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ جو ہے اپنا بول لیں گے، تو یا ذہن میں سوچ لیں گے، دعا کو پڑھ لیں گے، تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ بس اللہ سے دعا کر لیں۔ تو یہ ہے استخارہ۔ اب اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ خواب شواب میں کچھ بھی نظر نہیں آتا ہوتا، یہ سب جو ہے ایسی باتیں ہیں، گھڑی ہوئی باتیں ہیں، من گھڑت ہے، ان کا کسی قسم کا کوئی لینا دینا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ عز و جل اس کام کو آپ کے بالکل قریب کر دیں گے۔ اچھا، استخارے کی دعا پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا؟ دل لگا کر آپ نے کام کرنا شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر تو اللہ نے آپ کے نصیب میں وہ لکھا ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ کام ایسے ہوگا چٹکیوں میں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اگر وہ آپ کے نصیب میں نہیں لکھا ہوگا تو کیا ہوگا کہ وہ ایسے آپ سے دور ہوگا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی مطلب آپ استخارہ دن میں آپ 3 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، 3 دن لگاتار بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے حضور پیش کرنا ہے کہ یا اللہ میرا یہ معاملہ ہے، میں اس کام کو شروع کرنے جا رہا ہوں، اگر اس میں تیری رضامندی ہے یا آپ میرے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان بنا دیں، ٹھیک ہے، نفع بخش بنا دیں۔ یہ میں ترجمہ بھی تقریباً اس کا خلاصہ ہی بتا رہا ہوں، اور اگر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دیں۔ تو یہ ہے بھائی استخارے کا سمپل سا طریقہ۔ میں استخارے کی دعا بول دیتا ہوں، یہ ہے استخارے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدیرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدیر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر۔ اچھا، یہ دیکھیں یہاں حاضل امرہ آ گیا ہے، تو یہاں آپ کیا کریں گے کہ جو بھی آپ کا معاملہ ہے، کوئی شادی کا معاملہ ہے یا کچھ بھی معاملہ ہے، وہ آپ یہاں پہ اس کا ذکر کریں گے، یعنی کہ اس کا خیال کر لیں گے، ذکر کر دیں گے۔
اس کے بعد آپ آگے دعا شروع کر دیں گے. خیر لی فی دینی و معاشی و عاقباتی امری فقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فیہ و ان کنت تعلم ان ھذا الامر. یہاں پھر آپ دوبارہ سے جو بھی آپ کا معاملہ ہے وہ آپ خیال کر لیں گے یا اس کو آپ بول لیں گے یا آپ اس کو بتا دیں گے. شر لی فی دینی و معاشی و عاقباتی امری فاصرفہ انی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزنی بہ. اب آپ دیکھیں کہ اس کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہاں اصل چیز جو ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اے میرے پروردگار، میں آپ کے علم سے استخارہ کرتا ہوں، یعنی کہ میں آپ کے علم سے بھلائی طلب کرتا ہوں اور آپ کی قدرت سے طاقت چاہتا ہوں اور آپ کے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ آپ قدرت رکھتے ہیں، میں قدرت نہیں رکھتا. آپ علم رکھتے ہیں، میں علم نہیں رکھتا. بے شک آپ غیب کی باتوں کو خوب جاننے والے ہیں. یا اللہ، اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میرے دین کے اعتبار سے بھی، میری دنیاوی زندگی کے اعتبار سے بھی اور میرے انجام کار کے اعتبار سے بھی، تو اسے میرے لیے آسان کر دیجئے اور اس میں مجھے برکت عطا فرمائیے. اور اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین کے اعتبار سے یا میری دنیاوی زندگی کے اعتبار سے یا میرے انجام کار کے لحاظ سے، تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے اور میرے لیے جہاں بھی بہتری ہو اس کو مقدر فرما دیجئے اور اس پر مجھے راضی بھی کر دیجئے. اب آپ دیکھیں یہ ہے استخارے کی دعا. ٹھیک ہے، آپ استخارے کی دعا پڑھیں تو آپ دیکھ لیں کہ اس کا ترجمہ جو ہے، اب دیکھیں ترجمہ میں نے آپ کو بتایا، تو ترجمے کے اندر آپ کو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ دعا ہے کیا. تو بھائی بالکل ان چکروں میں مت پڑیں کہ جی کسی کے خواب میں کچھ آئے گا، کسی کے خواب میں نہیں آئے گا. یہ سب جو ہے یہ جھوٹ ہے، شوبدہ بازی ہے. ان چکروں میں مت پڑیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس طریقے پر چلیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اللہ عز و جل آپ سب کو دین میں استقامت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.